اشرف نے سلیمان کی شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی اور پھر بہو پر گندی نظر رکھنے لگا، جس کی وجہ سے اس نے سلیمان کو دبئی بیچ دیا اور بہو کو گناہ کی دعوت دینے لگا۔ بہو نے اشرف کے چہرے پر تھوک دیا تو غصے میں آ کر اشرف نے بہو کی ٹانگیں توڑ دیں اور بیٹے کو بتایا کہ رات کو لڑکے ہمارے گھر بلاتی تھی اور ایک دن وہی اس کی ٹانگیں توڑ کر چلے گئے۔ سلیمان نے غصے میں آ کر اسے طلاق بھیج دی اور سسر نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ 2 سال بعد اشرف نے سلیمان کو دوسری شادی کے لیے بلایا۔ ایئرپورٹ پر بیٹے کو لینے گیا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلیمان کے ساتھ ایک معذور لڑکی تھی۔ سلیمان اپنے دوست کی کزن کی شادی پر گیا تھا۔ اس کے دوست نے سلیمان کو اپنی خالہ زاد بہن کی شادی پہ بلایا تھا، جو کہ ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ سلیمان 30 سالہ نوجوان تھا اور شریف تھا۔ شادی کیا تھی، بس سادگی سے نکاح ہی تھا، زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں گیا تھا۔ صحن میں ہی شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دور پار کے رشتہ دار اور محلے دار وہاں موجود تھے۔ سلیمان کی نوید سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ نوید نے اسے شادی پر بلایا تھا، کہنے لگا کہ میری یتیم کزن ہے۔ نوید شادی شدہ اور بال بچے دار تھا۔ حال ہی میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اپنی یتیم کزن کا رشتہ اس نے طے کیا تھا۔ خود بھی غریب تھا، اس لیے جہیز دینے سے قاصر تھا۔ پہلے سے کہہ چکا تھا کہ صرف 4 جوڑوں میں ہی اپنی بہن کو رخصت کر سکتا ہوں۔ جب بارات آئی تو لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ تم لوگوں نے ہم سے یہ بات چھپائی کہ یہ نوید کی سکی بہن نہیں ہے بلکہ خالہ زاد ہے۔ نوید کہنے لگا کہ میں نے ہمیشہ اسے بہن سمجھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پھر بھی ہمیں اس بات سے آگاہ رکھنا چاہیے تھا۔ نوید کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم اس لڑکی کی شادی اس وقت کریں گے جب آپ لوگ ہمیں جہیز میں 5 لاکھ کی رقم دیں گے۔ یہ سن کر نوید پریشان ہو گیا، کیونکہ نکاح خواہاں بھی موجود تھا۔ نکاح سے پہلے ہی اس کی ساس 5 لاکھ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا، یہ کون سا وقت ایسی باتوں کا؟ اگر آپ کی ایسی کوئی ڈیمانڈ تھی تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے بھی تو پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لڑکی تو آپ کو پسند آ گئی تھی نا۔ وہ کہنے لگی کہ بس 5 لاکھ دو گے تو ہم شادی کریں گے، ورنہ ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ نوید ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، خدارا اس طرح سے میری بہن کو ذلیل کر کے مت جاؤ، اس سے کون شادی کرے گا؟ اور اتنی بڑی رقم میں نہیں دے سکتا، میں تو خود چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں اور جو بھی کماتا ہوں مہینے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور بارات لے کر جانے لگی تو نوید ان کے پیروں کو پکڑ کر التجا کرنے لگا۔ سلیمان نے جب یہ سب دیکھا تو نوید سے کہنے لگا کہ تم ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ اپنی بہن کی شادی مت کرو۔ یہ لوگ تم سے پیسہ ہمیشہ مانگتے رہیں گے اور جو تم پورے نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی ماں نے جب یہ سنا تو سلیمان سے کہنے لگی کہ ہم گھٹیا ہیں اور تم بڑے اعلیٰ ظرف ہو، تو تم کیوں نہیں شادی کر لیتے اس یتیم بچی سے، وہ بھی بغیر جہیز کے؟ سلیمان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس لڑکی سے نکاح کر کے دکھاتا ہوں، وہ بھی بغیر جہیز کے۔ نوید یہ بات سن کر سلیمان کو دیکھنے لگا۔ ساری بارات واپس جا چکی تھی۔ سلیمان نے کہا کہ تم اپنی کزن کا نکاح مجھ سے کر دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا اور تمہاری عزت بھی رہ جائے گی۔ نوید خوشی کے مارے اسے گلے لگانے لگا، کہنے لگا کہ خدا تمہیں اس سے بہت بڑا اجر دے گا، تم نے ہماری عزت رکھ لی۔ نوید نے اپنی کزن نورین کی نکاح سلیمان کے ساتھ پڑھوا دیا۔ نکاح کے بعد جب سلیمان اسے اپنے گھر لے جانے لگا تو نورین بہت رو رہی تھی۔ سلیمان نے اسے دلاسا دیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ اس بات کو لے کر سلیمان بھی پریشان تھا، کیونکہ اس کی والدہ ہر بات سے انجان تھی اور سخت مزاج بھی تھے۔ اپنے دوست کی بیٹی سے سلیمان کا رشتہ طے کر چکے تھے۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ ان کی دوست کی بیٹی آئے، کیونکہ وہ بہت امیر تھی اور بہت سارا جہیز لانے والی تھی۔ سلیمان کو اپنے والد کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ اسے نورین سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس بات کو بڑی آسانی سے نہیں مانے گا۔ جیسے ہی اس نے بیرونی دروازے پر دستک دی، دروازہ اشرف نے کھولا۔ سامنے سلیمان کے ساتھ ایک لڑکی کو سرخ لباس میں گھونگھٹ کے ساتھ دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ اشرف حیرت سے سلیمان کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کون لڑکی ہے؟ سلیمان کہنے لگا بابا میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں اندر تو آنے دیں۔ اشرف کہنے لگا کہ تم اندر نہیں آ سکتے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟
اس لڑکی کا سرخ لباس، ہاتھوں میں چوڑیاں، مہندی اور اس کا حلیہ دیکھ کر اشرف ٹھٹک گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اشرف انتہائی غصے میں تھا۔ سلیمان کہنے لگا کہ اس لڑکی کی بارات واپس چلی گئی تھی، وہ لوگ جہیز مانگ رہے تھے اور اس کے بھائی کے پاس جہیز دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کا بھائی میرا دوست ہے، وہ بہت رو رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کرے گا، اس لیے بابا میں نے اس لڑکی کی عزت رکھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زوردار تھپڑ اشرف نے سلیمان کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا کہ تم اس 2 ٹکے کی غریب لڑکی کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ کیا سمجھا تھا تم نے؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں اپنے دوست کو زبان دے چکا تھا، تمہارا رشتہ پکا کر چکا تھا، اور تم بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر کس سے پوچھ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ سلمان کہنے لگا بابا، آپ کو کیا لگتا ہے میں اسے کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ اس بیچاری کی کیا غلطی ہے؟ میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ غلطی میں نے کی ہے، آپ جو چاہیں سزا دیں، مجھے مار لیں، لیکن خدا کے لیے ہمیں قبول کر لیں۔ میں خود آپ کے دوست سے معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ اشرف بے تحاشا غصے میں تھا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو گھر سے نکال نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں غصے سے چلا گیا۔ نورین یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ سسر غصے کا بہت تیز ہے، پتہ نہیں اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ سلیمان نے ہاتھ پکڑ کر نورین کو گھر میں داخل کیا، گھر کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وقتی طور پر غصہ کرے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ نورین کو اس نے بیڈ پر لے جا کر بٹھایا۔ جیسے ہی نورین کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت ہی خوبصورت تھی، کم عمر لڑکی تھی، یہی کوئی 17 یا 18 سال کی۔ سلمان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ اسے تو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا، کیونکہ وہ ایک سانولی رنگت کا نوجوان تھا۔ بیوی کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر دل اس پر فدا ہونے لگا تھا۔ سلیمان نورین کو پا کر بے حد خوش تھا، اور نورین اسے پا کر، کیونکہ سلیمان نے اس کی عزت رکھی تھی اور وہ بہت اچھا انسان تھا۔ صبح جب وہ سادہ لباس میں ڈرتے ڈرتے سلیمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو اشرف غصے سے لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جب لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی کم عمر اور اتنی حسین ہوگی۔ کچھ پل تو وہ اخبار پڑھنا ہی بھول گیا۔ سلیمان نورین کا ہاتھ پکڑے اپنے بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا بابا، آپ ہمیں معاف کر دیں، اور یہ بہت اچھے سے آپ کی خدمت کرے گی، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ اشرف نورین کے حسن کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا، اندر ہی اندر اس کے حسن کو سراہنے لگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں صرف اس شرط پر قبول کروں گا کہ یہ میری ہر بات مانے گی، میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، ورنہ تم اسے طلاق دے دو گے۔ سلیمان کہنے لگا کہ میری بیوی آپ کی کسی بات پر اختلاف نہیں کرے گی، آپ کی بہت خدمت کرے گی۔ اشرف کہنے لگا ٹھیک ہے، اسے کہو کہ کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ بنائے، بلکہ سب کے لیے بنائے۔ اور یہ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہ جان چکی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہے۔ اس نے جلدی سے پراٹھے، آملیٹ اور چائے بنا لی اور باہر لاؤنج میں رکھے چھوٹے سے ٹیبل پر سجا دیا۔ اشرف نے جب ناشتہ کیا تو بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ کھانا بھی بہت اچھا بنانا جانتی تھی۔ کہنے لگا کہ بہو، تم بہت اچھی ہو، خوبصورت بھی اور کھانا بھی بہترین بناتی ہو۔ سسر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر نورین خوش ہو گئی تھی کہ چلو، انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سسر اس پر بری نظر رکھنے لگا ہے۔ سلیمان بھی خوش تھا۔ وہ ایک بڑی فرم میں نوکری کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ صبح آفس چلا جاتا اور اس کے بعد اشرف کی نازیبا حرکتیں شروع ہو جاتی۔ شادی کے چاند 3 نورین نے اچھے گزارے تھے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اشرف کچن میں آ گیا۔ اسے کام کرتے دیکھ کر کہنے لگا بہو، اتنی گرمی ہے اور تم نے دوپٹہ پہن رکھا ہے، ایسے تو تم گرمی سے اور بھی زیادہ گیلی ہو جاؤ گی۔ یہاں کون ہے جو تمہیں دیکھے گا؟ چلو شاباش، دوپٹہ اتار کر کام کرو۔ یہ سن کر نورین کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ نورین کہنے لگی کہ نہیں ابا جی، میں کام کر لوں گی، مجھے بنا دوپٹے کے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے اچھی طرح سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اشرف کہنے لگا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا پکا رہی ہو؟ نورین نے کہا سلیمان مجھے پلاؤ کا کہہ کر گیا ہے، اگر آپ نے کچھ اور کھانا ہے تو میں وہ بھی بنا دیتی ہوں۔ اشرف کہنے لگا کھانا بنانے کے بعد تو میرے کمرے میں آ جانا، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، پورا دن دل نہیں لگتا۔
اچھا ہے کہ تم آ گئی ہو، تم سے بات کر لیا کروں گا۔ نورین سسر کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ میرا باپ ہے اور مجھے بیٹی سمجھ رہا ہے۔ اس نے کھانا بنایا اور اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ اس وقت اشرف اخبار پڑھ رہا تھا۔ نورین کو دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف رکھ دی، کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، جی ابا جی، آپ نے کیا باتیں کرنی ہیں؟ کیونکہ مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ اشرف کہنے لگا، پہلے تو مجھے شادی پر بہت اعتراض تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ تمہیں قبول نہیں کروں گا، لیکن تمہاری خوبصورتی نے میرے ہوش اڑا دی۔ نورین نے سسر کی یہ بات سنی تو حیران ہوئی۔ سسر کی جانب دیکھا تو سسر کی نظریں اپنی طرف محسوس کر کے فوراً اس کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اشرف کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ نورین کہنے لگی، ابا جی، مجھے گھر کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، اشرف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ نورین ہاتھ چھڑانے لگی۔ اشرف نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا اور کہنے لگا، چھوڑو گھر کے سب کاموں کو، گھر کے کاموں کے لیے میں ملازمہ رکھ دوں گا، بس تم مجھے راضی رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ جانتی ہو، میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ تم مجھے خوش رکھو۔ یہ سن کر نورین بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ سسر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور فوراً کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا سسر اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ نوید نے بڑی مشکل سے اپنی بہن کی شادی کی تھی، کیونکہ نوید کی بیوی نے اس کا جینا دو بر کر رکھا تھا۔ جب سے اس کی خالہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیوی نوید کو لے کر اس پر شک کرتی تھی، کہتی تھی کہ تم اس لڑکی کی شادی کرو، ورنہ یہ کوئی نہ کوئی گل تمہارے ساتھ کھلائے گی۔ حالانکہ نوید ہمیشہ اسے چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا۔ اپنی بیوی سے اس بات پر جھگڑا اپنی بیوی سے اس بات پر جھگڑتا تھا کہ تمہاری چھوٹی ذہنیت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی شادی کرو، ورنہ میں اس لڑکی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اسی لیے نوید نے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ نوید کی بیوی کہہ چکی تھی کہ شادی کے بعد نہ تو یہ ہمارے گھر آئے گی اور نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ رکھے گی۔ لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ بارات واپس چلی گئی اور سلیمان نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اب اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جسے اپنا باپ سمجھتی رہی، اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سلیمان سے یہ سب کہے گی تو وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے باپ پر اس طرح کا گھٹیا الزام برداشت کرے گا۔ ہو سکتا ہے سلیمان مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن دوسرا راستہ گناہ کا تھا جو بڑا تھا اور نورین مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اے اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ رات کو جب سلیمان آیا، اس سے کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے سلیمان سے بات نہیں کی۔ کھانے پر اشرف کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہاری بیوی میرا خیال رکھے گی، یہ تو ہر وقت کمرے میں ہی بند رہتی ہے، گھر کا کام جلدی جلدی کر کے اپنا کمرہ بند کر لیتی ہے اور دوبارہ مجھے پوچھتی بھی نہیں۔ آج تو اس نے دوپہر کا کھانا تک نہیں دیا، نہ ہی شام کی چائے دی۔ یہ سن کر سلیمان نورین کو غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے ابا کو چائے کیوں نہیں دی؟ نورین سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اگر سچ کہتی تو یقیناً سلمان کبھی بھی اپنے باپ پر شک نہیں کرتا اور اسے ہی برا بھلا کہتا۔ یہ تو ایک فطری سی بات تھی اور ہمارے معاشرے میں کبھی بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ نورین کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے سر میں شدید درد تھا، میں کمرے میں آ کر تھوڑی دیر لیٹ گئی تھی کہ آرام کر کے اٹھ کر ابا جی کو کھانا اور چائے دوں گی، لیکن پتہ نہیں میرے سر میں اتنا درد تھا کہ میں سو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ اس دن تو نورین کا بہانہ چل گیا، لیکن وہ روز روز ایسے بہانے نہیں بنا سکتی تھی۔ ایک بار اشرف نے پھر سے اسے کمرے میں بلایا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، لیکن اس بار اشرف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے لیا۔ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تم مجھے خوش نہیں رکھو گی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ تمہارے پاس یہاں رہنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے راضی رکھو۔ نورین کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی ہوں، سسر بھی باپ جیسا ہوتا ہے، بلکہ باپ ہی ہوتا ہے، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے۔
अशरफ कहने लगा कि मैं तो तुम्हें अपनी बहू समझता ही नहीं हूँ। मैंने तो अपने बेटे के लिए बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे। तुम जैसी लड़की को मैं क्यों अपनी बहू का दर्जा देने लगा? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नौरीन कहने लगी कि मैं गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करूँगी। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी और इल्ज़ाम आप पर आएगा। ये सुनकर अशरफ के होश उड़ गए, क्योंकि घर में इसके और अशरफ के अलावा और कोई नहीं रहता था। चंद रोज़ बाद ही अशरफ ने दुबई में अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात की। वो कहने लगा कि सुलेमान की नौकरी तुम अपनी कंपनी में लगवा दो। अशरफ के दोस्त ने सुलेमान की नौकरी दुबई में लगवा दी और चंद रोज़ बाद ही अशरफ ने सुलेमान से कहा कि तुम्हारी नौकरी मैंने दुबई में लगवाई है और वहाँ तुम ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो। सुलेमान कहने लगा, अब्बा मुझे वहाँ जाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। आप मुझसे पूछ कर मेरी नौकरी लगवाते। मैं यहाँ भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। हमारे घर में कोई कमी नहीं। अशरफ कहने लगा कि आज नहीं है, कल को जब बच्चे होंगे तब तो कमी होगी ना। बेहतर है कि तुम अभी से जाकर दुबई कमाओ, ताकि कल तुम्हें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अशरफ का मकसद तो कुछ और ही था, लेकिन बहरहाल नौरीन ये सुनकर बहुत परेशान हुई थी। जिस दिन सुलेमान ने जाना था, वो बहुत रो रही थी। सुलेमान कहने लगा, मैं जैसे ही वहाँ पर सेट हो जाऊँगा तुम्हें भी बुला लूँगा और अब्बा को भी। सुलेमान के जाने के बाद तो जैसे अशरफ को किसी चीज़ का डर नहीं था। वो कहने लगा कि अब तुम क्या कर सकती हो? मैंने सुलेमान को बाहर भेज दिया है और तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं कहूँगा कि ये लड़की किसी और के साथ गुनाह करती थी। मैंने इसे पकड़ लिया, इसलिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये सुनकर नौरीन रोने लगी और कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी की जगह हूँ। लेकिन जैसे ही अशरफ ने गलत इरादे से इसका दुपट्टा उतारना चाहा, नौरीन ने अशरफ के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर अशरफ को इतना गुस्सा आया कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने अपने कमरे में रखी कुर्सी उठाई और ज़ोर से नौरीन के पैरों पर फेंक दी। नौरीन वहीं गिर कर रोने लगी। अशरफ ने इस कुर्सी को उठाकर नौरीन की दोनों टांगों पर मारना शुरू कर दिया। नौरीन कमज़ोर सी लड़की थी, इसकी टांगों की हड्डी टूट गई। अशरफ ने इसे घसीट कर अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम कमीनी ज़ात की लड़की, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मुझ पर थूको। रात के वक़्त इसने नौरीन को घर से निकाल दिया। नौरीन रोए जा रही थी, लेकिन जब सुबह अशरफ ने दरवाज़ा खोला तो नौरीन दरवाजे के पास ना थी। इसने कहा कि चलो अच्छा हुआ जान छूटी। अशरफ ने सुलेमान को फ़ोन करके यही कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई। ये सुनना था कि सुलेमान को गुस्सा आया। एक साल इस बात को गुजर चुका था जब अशरफ ने कहा कि मेरे दोस्त की बेटी की शादी अभी तक कहीं नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा इसी से शादी कर लो। तुम दुबई से वापस लौट आओ। ये सुनकर सुलेमान ने अपने बाप की बात मान ली। लेकिन जैसे ही अशरफ एयरपोर्ट पर इसे लेने गया, सुलेमान अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ इसकी माजूर बीवी नौरीन भी थी। नौरीन को सुलेमान के साथ देखकर अशरफ का रंग उड़ गया। सुलेमान का चेहरा देखकर अशरफ जान गया था कि वो सारी सच्चाई जान चुका है। सुलेमान अपने बाप को बड़े तासुफ से देख रहा था। असल में जब नौरीन अपनी टांग की हड्डी टूटने के बाद खुद को घसीट कर सड़क तक पहुंची, तो वहां से फकीरों का एक गिरोह गुजर रहा था। इन फकीरों के मालिक इन्हें गाड़ी में बिठाकर दूसरे मुल्क में भेज रहे थे, ताकि वो वहां जाकर भीख मांगे और पैसे कमाकर इन्हें दे। जब नौरीन को यूं खुद को घसीटते देखा तो उन्होंने समझा कि वो कोई फ़कीर है, इसलिए इसे भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। नौरीन रोने लगी, लेकिन इन फ़कीरों के मालिक ने इसे दुबई बेच दिया और कहने लगा कि यहाँ भी भीख मांगो। नौरीन को वहाँ देखा तो बेहद परेशान हो गया। इसके बाप ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई थी। जब इसने नौरीन से हकीकत जानी तो इसे बहुत अफसोस हुआ। सुलेमान ने नौरीन का वहाँ इलाज करवाया और उसकी टांगों की हड्डी जुड़ चुकी थी, लेकिन अभी इसकी टांगों पर प्लस्तर था। जब सुलेमान नौरीन को वापस लाया तो वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द इसकी टांगों का प्लस्तर उतर जाएगा और वह चलने के काबिल हो जाएगी। अशरफ ने जब ये सब देखा तो अपनी ही नज़रों में गिर गया। सुलेमान कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप ऐसा भी हो सकता है। सुलेमान ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बीवी को अलग घर में रख सकता हूँ। आप बाप हैं,
اس لیے آپ کے خرچ کا ذمہ ضرور اٹھاؤں گا، لیکن آپ کے کیے کی سزا اللہ آپ کو دے گا، میں نہیں۔ میری بیوی میرے ساتھ الگ گھر میں رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سلیمان نورین کے ساتھ الگ گھر رہنے لگا۔ اشرف بیمار رہنے لگا، کبھی اپنے بیٹے سے معافی مانگتا، کبھی اپنی بہو سے۔ لیکن آپ بتائیں، کیا ایسی غلطی کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیٹ